الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ آج میں ایک اختلاف بیان کروں گا۔ موضوع ہے دین میں مخصوص باقاعدہ اجتماعات کا اختلاف۔ اس میں علماء دیوبند اور اہل حدیث علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرے تاکہ ہمارے چینل میں جو لائیو آپشن ہے وہ کھل جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ تو علماء دیوبند کا موقف یہ ہے، مخصوص دینی اجتماعات اصل میں جائز ہے، بشرط یہ کہ اس اجتماع کو لازم، فرض، سنت موقدہ نہ سمجھا جائے۔ اس میں کوئی حرام بدعت حقیقیہ شامل نہ ہو، نیت صرف نیکی، تعلیم دین، ذکر، نعت، سیرت ہو۔ ایسا اجتماع وسیع معنی میں مباح عمل کی قسم میں آتا ہے۔ اس پر ہم دلائل پیش کریں گے۔ اصولی دلیل نمبر 1، اجتماعات خیر کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكینہ۔ صحیح مسلم میں 4867 نمبر حدیث ہے۔ جو لوگ اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، یعنی سکینہ نازل ہوتی ہے۔ دین کے لیے باقاعدہ جمع ہونا بذات خود سنت اور باعث برکت ہے۔ دوسری دلیل اصولی دلیل ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں باقاعدہ مخصوص اجتماعات۔ نبی علیہ السلام کا ہفتہ وار اجتماع صحیح بخاری میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس کل جمعۃ۔ بخاری کی حدیث ہے 876 نمبر۔ ہر ہفتے اجتماع یعنی مخصوص وقت پر دینی اجتماع کی اصل سنت ہے۔ تیسرا دلیل تعلیم کے لیے خاص دن مقرر کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عن ابی وائل قال کان ابن مسعود یذکرنا فی کل خمیس۔ بخاری کی 101 نمبر حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ہر جمعرات کو نصیحت کرتے تھے۔ یہ مخصوص دن میں اجتماع ہے، صحابہ نے اسے بدعت نہیں کہا۔ 4 نمبر دلیل یہ ہے، نبی علیہ السلام نے خود کا اصول دیا، یعنی جس کام کی اصل شریعت میں موجود ہو اس کی نئی شکل ترتیب جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1017۔
اچھی سنت یعنی ایسا نیا ترتیب دیا ہوا نیک عمل جس کی اصل شریعت میں موجود ہو۔ دلیل: قرآن پڑھنے، نعت پڑھنے، علم سکھانے، ذکر کرنے کی اصل شریعت میں ہے۔ ان کی اجتماعی ترتیب مقرر وقت کو بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ 5 نمبر دلیل: صحابہ کی اجتماعی ذکر کے واقعات۔ مسند عبدالرزاق 3 نمبر جلد صفحہ نمبر 422 فرماتے ہیں کانو یرفعون اصواتهم بالذکر یوم العید، صحابہ عید کے دن اجتماعی ذکر بلند آواز سے کرتے تھے۔ یہ اجتماعی ذکر کا ثبوت ہے۔ تو علماء دیوبند کا خلاصہ یہ ہوا کہ مخصوص اجتماعات یعنی جائز ہے اگر اس کو عبادت پی نفس ہاں نہ سمجھا جائے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن، سیرت، نعت، اصلاح سب سنت ہے۔ ان کے لیے ایک وقت، ایک تاریخ، ایک دن مقرر کر لینا جائز ہے۔ یہ اجتماعی عبادت کی بدعت نہیں بلکہ تبلیغ و تعلیم کی تنظیم ہے۔ تو یہ علماء دیوبند کی موقف اور اس کے دلائل تھے۔ اب ہم اہل حدیث کا موقف بیان کریں گے اور پھر اس سے جوابات بھی کریں گے اور دلائل بھی ذکر کریں گے۔ تو اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ کسی عبادت کے لیے خاص دن، تاریخ، انداز یا اجتماع مقرر کرنا بدعت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ دین میں مخصوص شکل ایجاد کرنا ناجائز ہے۔ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ، مسلم کی حدیث ہے 867 نمبر۔ جس چیز کو نبی علیہ السلام نے عبادت نہیں بنایا وہ ہم نہیں بنا سکتے۔ اور نمبر 3، اجتماعی ذکر، میلاد، سالانہ محفل، یہ سب پابند شکل بدعت ہے۔ تو ہم جواب دیتے ہیں کہ علماء دیوبند کہتے ہیں کہ عبادت نئی نہیں، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، سیرت سنانا، یہ سب اصل عبادات ہے۔ نیا صرف ترتیب اجتماع ہے اور یہ تنظیم العمل ہے، بدعت نہیں۔ صحابہ نے بھی اجتماعات کے حوالے اوپر موجود ہے۔ نمبر 3، ہر نئی چیز بدعت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 4، فقہ کا اصول، الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، قواعد فقہ ہے جب تک کسی عمل میں شرعی ممانعت نہ ہو وہ جائز ہے۔ تو یہ نتیجہ یہ ہوا کہ مخصوص اجتماعات، میلاد، صرف نعت، ذکر جائز ہے اگر انہیں فرض سنت نہ سمجھا جائے اور ان میں خلاف شرع امور نہ ہو۔ تو اہل حدیث کہتے ہیں ایسے اجتماعات بدعت ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے مقرر نہیں کیے اور ہم نے ان کے جوابات بھی دیے۔ تو یہ یاد کر لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔